السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں. ہوکائے کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. عدنان مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عدنان بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ناظرین، برکس کے اوپر ہم نے بات کی تھی. 1 سے 2 پروگرام سے پہلے ہم نے برکس کے اوپر ایک بہت ہی میسو قسم کا آپ کو معلومات کا پورا ایک بنچ دیا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے برکس کے اندر، کن کن ممالک نے نیو ممبرشپ اپلائی کر دی ہے. اور میٹنگ ایک ہونی تھی، بہت امپورٹنٹ، بہت اہم میٹنگ تھی ان کی جو منعقد ہونی تھی، وہ ہو چکی ہے. اس کے بعد اب صورتحال کیا ہے، اسی کے اوپر آج ہم نے ایک اپڈیٹ دینے کے لیے آپ کو یہ پروگرام منعقد کیا ہے. عدنان بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عدنان بھائی، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس برکس کے حوالے سے؟ جی، تو جیسا کہ ہم نے بات پہلے کی تھی کہ تقریباً یہ جو 5 کنٹریز کا گروپ ہے، جی، اس میں 40 لوگوں نے یہ 40 ممالک نے اور اپلائی کیا تھا. اور نہیں، 40 ممالک نے یہ اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. 23 ممالک نے آفیشیلی اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ان 23 میں سے انہوں نے 6 کو انویٹیشن دیا. 6 کو دیا؟ 6 کو انویٹیشن دیا. تو اس میں بڑے بڑے نام ہیں. اس میں سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، UAE ہے، ایجپٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو 4 آپ کے جو مین آپ سمجھے مین اسٹریم کے مڈل ممالک ایسٹ ہیں. کے اندر مڈل جو ہے نا ایسٹ آپ کا یہ آ گیا. یعنی یہ آئل رچ کنٹریز ہیں. ایجپٹ کے علاوہ یہ آپ کو ایران، سعودی اور UAE. پھر ایجپٹ کی ایک الگ پاور ہے. بیسکلی یہ عرب ممالک میں جو ہے سب سے زیادہ آبادی والا ایک ملک ہے. اور ٹریڈیشنلی ان کی ایک ویلیو ہے. نائل وہاں پہ ہے. اور چلیں وہ ایک ہو گیا. پھر ایتھیوپیا ہے، وہ بھی اسی ریجن میں ہی ہے. پھر ایک انہوں نے ساؤتھ امریکہ سے کنٹری لی ہے، ارجنٹینا. اوکے، ٹھیک ہے. تو یہ برازیل، یہ انٹرسٹنگ. ہاں، تو برازیل ایک بڑی کنٹری ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر. دوسری بڑی کنٹری جو ہے ارجنٹینا ہے. تو انہوں نے یہ بیسکلی ان کو آفیشلی ایکسیپٹ کر انویٹیشن بھیجا. تو ان کی جو ممبرشپ ہے بیسکلی 1 جنوری سے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک یعنی ویسٹ کے لیے ایک یہ بہت ہی بڑا آپ کہہ رہے سیٹ بیک ہے، کیونکہ یہ سب کنٹریز جو ہیں ریسورس رچ کنٹریز ہیں. بالکل. اور ویسٹ ان کو بہت عرصے سے جو ہے نا اپنے جو لیکن اپنی پاور کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے. اور سعودی عربیہ، UAE اور ایران کو ایک ساتھ ایک گروپ میں ہونا، اٹس اے بگ ڈیل. بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑی چیز ہے. تو یہ بیسکلی یہ آپ کو آنے والے دنوں کے بارے میں یہ پتہ چل جائے گا کہ جو اب جو پاور پلے ہے وہ بیسکلی اب ویسٹ سے نکل رہا ہے، شفٹ ہو رہا ہے. پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. بالکل پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. اور اس کا موسٹلی ایشیا کے اندر ہی آئے گا. اور اس میں UAE اور ایران اور سعودی دیر گونا بی میجر پلیئرس. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ویسٹ نے جو US نے جو اپنی حکومت سپر پاور مینٹین کیا، وہ بیسکلی اسی بیس پہ کیا. انہوں نے آئل کو ہر جگہ سے کنٹرول کرنا ہے. ایگزیکٹلی. کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چائنا کے پاس آئل جائے، انڈیا کے پاس آئل جائے. اب جب وہ سعودی اور UAE اور ایران جو ہیں جو آئل رچ بیسکلی کنٹریز ہیں، وہ ایک ایسے معاہدے میں ہے جس میں انڈیا اور چائنا کو آپ ایکسیس دے رہے ہیں بیسکلی. ایگزیکٹلی. تو آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے کہ US جو ہے کبھی بھی نیچے جا سکتا ہے بیسکلی. US ڈالر جو ہے. ٹھیک ہے عدنان میں ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ US کبھی بھی نیچے جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی ہمارے اینڈ سے تشویشناک اس لیے ہے کہ پاکستان جی ظاہر ہے ایک طرح سے میں اب تھوڑا سا لفظ استعمال کر رہا ہوں، US کی کالونی بن چکا ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. IMF ہے یا پھر جو بھی چیزیں ہیں، جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے، یا ایک طرح سے بہت زیادہ امریکہ کا جو ہے نا وہ یہاں پر امپریشن بھی ہے، یہاں پر امریکہ رول بھی کرتا ہے. اور یہاں کا حکمران طبقہ جو ہے وہ وہاں سے ڈائریکٹ بہت سارے آرڈرز لے کر بھی چلتا ہے. اور IMF تو پورا آپ کا گورننس جو آپ کی پالیسی ہے وہ سیٹ کر کے دے رہی ہے اب آپ کو، اور آپ کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. جو اس وقت حالات ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں. تو اگر بہت زیادہ ہم ڈیپ ڈگنگ کریں تو بہت ساری تاریں جو ہے وہ ڈائریکٹلی جڑ رہی ہوتی ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان صرف ابھی سے کالونی ایک طرح سے نہیں ہے. دیکھیں جو کالونی والا سسٹم تھا، جہاں پہ بھی ریسورسز زیادہ تھے، اور US کو ایسا لگا کہ اب تو میں وار جیت گیا ہوں، میں نے یورپینس کو بھی ایک طرح سے سبڈو کیا ہوا ہے، تو یہ سب انڈر دا تھم ہے. تو جن کالونیز جو کالونیز تھیں، برٹش کی، فرانس کی اور اٹلی کی اور اسپین کی اور پورتگل کی، ہر جگہ US نے اپنا جو ہے نا بیسکلی حصہ لینے کے لیے پہنچا ہے. تو پاکستان از نو ایکسیپشن.
پاکستان میں کیونکہ وہ برٹش ایک طرح سے یہاں پر لیڈرشپ تھی، برٹش لیڈرشپ یہاں سے جب چھوڑ کے گئی ہے، ہم سمجھتے 1947 میں چلے گئے، تو 1947 میں گئے نہیں تھے، بہت پہلے گئے تھے، اس سے پہلے وہ جا چکے تھے، لیکن وہ اصل میں وہ گئے ہی نہیں تھے کبھی بھی. بالکل بالکل. لیکن وہ ویسے بھی پاکستان کے اندر خاص طور پہ، ہم انڈیا کی اتنی بات کرتے ہیں، ویسے تو ہمیں انڈیپینڈنس آگے پیچھے ہی ملی ہے، 24 آورس کی ڈفرینس ہے، لیکن جو پاکستان کے اندر جو ان کی وہ تھی نا، آپ کہہ لیں کہ روٹس بہت زیادہ ڈیپ اور چھوڑ کے گئے تھے، وہ ایسا سیٹ اپ چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ صرف انہوں نے ایسے ہی پاکستان میں نہیں کیا، انہوں نے بہت ساری کنٹریز میں ایسا کیا ہے. آئی مین جہاں پہ بھی انگلینڈ چھوڑ کے گیا تھا وہاں پر آپ ابھی بھی دیکھ لیں گے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، وہ اسی قسم کے مسئلے مسائل جو پاکستان میں آلموسٹ. تو انہوں نے ایسی چیزیں یہاں چھوڑ کے گئے تھے کہ وہ یہ جو پاکستان کے حالات ہونے تھے یہ ہونے ہی ایسے ہی تھے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا وہ پیچھے لے کے جاؤں گا، کیونکہ ہم ایران از اے بگ تھنگ، کیونکہ ہمارا ایریا بھی ہے اسی میں، اور ایران میں انگلینڈ کی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ انٹرسٹ تھا آئل کی وجہ سے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا ڈیموکریٹک لیڈر الیکٹ کیا 1950s میں، اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے یو ایس کو اپروچ کیا، یو ایس نے پہلے ان کو ڈینائی کر دیا، پھر دوسرے پریزیڈنٹ آئے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ دینے کے بعد برٹش کو بھی سائڈ میں کر دیا، خود بیٹھ گئے بیسیکلی یو ایس. آپ آ گیا، آپ کا کوئی کام اب آپ کا کام ہو گیا، اب ہم ہی اس کو ڈیل کریں، جو آپ کے انٹرسٹ ہے وہ ہم نے لے لیا، اب آپ جائیں. ٹھیک ہے. لیکن پھر ان کے ریولیوشن آیا اور انہوں نے اس چیز کو چینج کیا، اور آلموسٹ 50 سال ہو گئے، وہ ابھی تک ان کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہے. اور اب جا کے جو ہے نا ایران جو ہے وہ برکس کے ساتھ ایک اسٹرانگ کنٹری، آئی مین سیکریفائس کیا. ہم نے وہ سیکریفائس نہیں کیا کبھی بھی، ہم نے نہیں کیا، ہم نے ایک دفعہ بھی سیکریفائس نہیں کیا. ہم نے ان کو انوائٹ کیا، نہ سے بیسکلی ان کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا ہے یہاں پہ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. آپ پاکستان کی لائک ہسٹری میں دیکھیں، بہت جتنے بھی لیڈرز آئے وہ ویسٹ کو جو ہے نا بیسکلی ان کے انڈر ہی کام کر رہے تھے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک آدھ دکا آپ کے لوگ ہوں گے جنہوں نے نہیں کیا، لیکن میجورٹی جو تھی، جیسے کوئی ایسا بندہ آتا تھا کہ جو ان کے انٹرسٹ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرتا تھا، وہ فوراً سے جو ہے نا یہاں پر اپنی چیزیں سیٹ کر کے اس بندے کو ہٹا دیتے تھے، اپنے بندے کو لاتے تھے. اور ابھی تک آج تک ہم یہی کر رہے ہیں. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان کے ٹولز ہیں، وہ ان ٹولز کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ان کا مقصد بیسکلی یہی ہے کہ کسی طرح سے اس کنٹری کو اپنے انڈر رکھیں. دیکھیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو آپ کو بتاتی ہے وہ بتاتے جو یو ایس ان کو کہتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ان کا اصل تو باس یو ایس ہے. تو یو ایس اگر کہے گا کہ اس کنٹری کو ہم نے بالکل ختم کرنا ہے، تو وہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. ماسٹر جیسے اپنا ہاتھ ہلائے گا، جی، جو سامنے کھڑا ہوا بندر ہے اس نے تو اسی طرح ناچنا. بالکل. تو اب یہ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ انہوں نے، اور یہ آپ دیکھیں آپ کا خیال میں اگر آئی ایم ایف چاہے اس ملک کو، اگر ان کو وہ سنسیئر ہیں کہ پاکستان کو ہم اس پرابلم سے اٹھائیں، وہ ان کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتی کہ بھائی آپ یہ اپنی چیزیں کم کریں. لیکن وہ ان کے اوپر پریشر کیوں نہیں ڈالتے، یا کسی بھی کنٹری میں سے پاکستان کی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہی نہیں. وہ جب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو رکھیں گے تبھی ہم ان سے جو کام ان سے نکلوانا ہے وہ نکلوائیں گے، ورنہ یہ ہمارے کس کام کے. ٹھیک ہے. یو ایس کے لیے کوئی منی پرنٹ کرنے والا، ہم نے پہلے بھی اس میں بات کی، کوئی ایشو نہیں ہے. وہ یعنی وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ جو ان کا یہ منی پرنٹ والا ایشو ہے وہ کبھی ختم نہ ہو. بالکل. اور اس کے لیے پاکستان نے ہمیشہ یو ایس کا ساتھ دیا.